سنو او مسلمان، اگرچہ وہ نقطہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے لیکن اس کی طرف خصوصی توجہ کرانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ اصل بات یہ ہے کہ رسول اکرم دی صحبت بالاتفاق. ہن میں ابو داؤد دی ایک حدیث سنانا کہ بابے فرید ورگے، داتا علی حجویری ورگے، میاں شیر ربانی ورگے ساری زندگی نیکیاں کرتے رہن، ساری زندگی برائیاں تو بچتے رہن. انہاں دیاں ساری زندگی دیاں نیکیاں حضور سرکار دی زیارت برابر نہیں ہو سکتی. یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے سب صحابہ دا، سارے اماماں دا عقیدہ سب کی کہ حضور دی صحبت زیارت کی شے ہے کہ ساری زندگی دیاں نوح علیہ السلام دی زندگی مل جائے تے نیکیاں ہی کردا رہے تے اوتھے نہیں پہنچ سکدا. ہن غلطی ہوے جنوں او غلطی کہہ سکدے نے، ایسا نہیں آکھنا انہاں دے نال دے پے آتا. اگر انہاں وچوں کسے کول غلطی ہو جاوے تے اس صحبت دا، زیارت دا فیض ہی ایڈا وڈا ہے کہ او غلطی تے انہاں دیاں نیکیاں اس غلطی دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. اللہ جویں انہاں دیاں نیکیاں انہاں نوں اتا نہیں لے جا سکدیاں، اگر انہاں کول غلطی ہو جاوے یا گناہ ہو جاوے تے انہاں نوں ہیٹھاں نہیں لیا سکدیاں. گل سمجھ، انہاں دیاں ہزاراں سالاں دیاں نیکیاں چڑھا چڑھا کے تے صحابی نوں نہیں پہنچا سکدیاں. انہاں کول کوئی گناہ ہو جاوے انہاں نوں اتار کے تے انہاں دے نال نہیں لیا سکدیاں. معلوم ہویا انہاں دیاں نیکیاں ویکھ کے تے انہاں دے نال بھلیکھا نہیں رکھنا چاہیدا جی، تے انہاں دی غلطی کوئی ویکھ کے تے انہاں نوں انہاں دے نال نہیں رکھنا چاہیدا. او اوتھے ہی رہن گے، انہاں ایتھے ہی رہنا بھاویں کروڑاں سالاں دیاں نیکیاں کردے رہن. ایک ابو داؤد دی حدیث سنا کے اجازت. ابو داؤد کتاب السنہ، حضرت سعید بن زید بن عامر بن نفیل جلیل القدر صحابی نے، سعید بن زید اشرف مبشرہ ایویں بول دے نہیں، اشرف مبشرہ میں آپ فرمانے لما شهد رجل منهم مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یغبر فیہ وجهه خیر من عمل احدکم عمره ولو عمر عمر نوح علیہ السلام. فرمایا نبی پاک سرکار دی بارگاہ وچ جڑا صحابی حاضر ہوئے حضور سرکار دے نال مل کے کوئی بھی اسلام دی خدمت شریک ہویا ہے، فرمایا ہے اس خدمت دے اندر او دے منہ دے اوتے غبار پیا ہے، گرد پے گئی ہے. فرمایا تساں تواڈے وچوں کوئی بندہ حضرت نوح علیہ السلام ورگی زندگی پا کے عمل کردا رہے، مدنی سرکار دی بارگاہ دے اندر شریک رہ گئے، جڑا او خدمت دین کیتی ہے جس دے اندر غبار چہرے دے اوتے پا گیا ہے، وہ عمل سار ایک پاس ہے تواڈے عمر نوح دی پا کے ساری زندگی دیاں نیکیاں ایک پاس ہے. اشرف مبشرہ صاحب سند صحیح ابو داؤد کتاب السنہ حدیث نمبر 4650. اس نقطے نو سمجھو، انہاں مولویاں دے رگڑے پٹن واسطے کافی کہ بے وقوفا جاہلا اج دے پیر دے اگے سر سٹی بیٹھا ہوندا. کیوں کہ روپیے 10 لبنے لکھ دی لے بھائی مانا کیڑے کیڑے دجالاں دے اگے سر سٹ کے بیٹھے ہوندے. ایمان نال دسیا جی، وہ پتہ نہیں کسی صحیح بندے کسی گل کی ہو سکے یار مقرر جڑے نا وہ جدو تقریر کرتے ہیں کرامت با یزید بستامی دی بیان کرتے ہیں تے اشارہ اس یزید ال کرتے ہیں جڑا نال بیٹھا ہوندا. کیسی عجیب گل ہے کہ زمانے دے یزیداں دے اگے سر سٹ کے بیٹھا ہے. معاویہ دی برائی نظر آ رہی ہے، پھیٹے ہیں
وہ بولتے نہیں ہوئے تینوں ویکھے بندہ تو چلو اس یزید دے اگے بولے کسے جگہ دے تیری بنے نا جتھے بھی جاویں لڑ کے آ جاویں کیوں آ کے زمانہ پھٹ گیا تے پھر تو چلو ایسا آخیے یار بھلیکھا لگ گیا تے جے ہر پھٹے دے نال ہے تو ہر پھٹے دے نال پھٹے منہ تو پھر بندہ معاویہ سرکار دے صحابہ دے زبان کھولے. میں حیران ہاں کسے ملا آخیا کہ حضرت معاویہ دا جنازے چ میں ہوندا تے شریک نہ ہوندا کہ میں کنا نال سنی گا. میں کہا انج آکھ حضرت معاویہ دا جنازہ ہوندا تے مینوں شریک کسے ہون نہیں سی دینا کہ مت جنتی بن جائے. اور کمینیا کچھ تے سوچ صدیاں بعد ایک بڑھڑی مائی وہ جنازہ ہوئے کفن چور جا کے وہ کفن اتارے وہ گٹوں پھاڑ لوے تو وہ آخے جنتی جنتی دے پہ اتار دا کفن تو وہ آخے چلی مائی میں ساری زندگی کفن چوری کی تو وہ آخے میں رب دی بارگاہ وچ سرگی والے اٹھ کے دعا کردی سا جیڑا میرے جنازے شریک ہوئے پروردگارا انہوں جنتی بنا دے تو میرا جنازہ پڑھے بھاویں کفن چور ہیں رب مینوں ہن دس دیتا ہے کہ تو بھی جنتی ہے. او بے ایمانا صدیاں بعد ایک مائی دا جنازہ پڑھے تے او جنازہ پڑھن والا کفن چور جنتی بن جاوے. کمینیا جن نے مصطفیٰ دے چہرہ انور تے کیسے عجیب گل ہے کیسے عجیب گل ہے. کیا یہ ہوئی مولوی نہیں شعر پڑھ دے چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے. نام مراد اصل قرآن تے انہاں کول اصل قرآن انہاں کول مڑ انہاں نوں آنے انہوں نے زبان درازی کرنا اصل قرآن جنہوں کو منی کھڑے توجہ نہیں فرمائی. چہرہ مدحا اصل قرآن ہے عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام. بولو بولو مصطفیٰ جان رحمت پیلا او جنا چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن دی تلاوت کیتی ہے انہوں ہی صحابی کہندے نے تلاوت کسے ہور نوں نصیب نہیں ہو سکدی. حضور دی اصلی شکل وچ زیارت ہونی یہ قسم نہیں ہوتی جی. بزرگ فرماندے نے پچائی نہیں آئی حضور دے اصل تے انہاں اصل چہرہ شریف دیکھیا. خواباں وچ زیارت کسی بھی رنگ وچ ہوے تے جمہور کا یہی فتوی ہے وہ حضور کی ہی زیارت ہے سوائے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے اور مجدد الفسانی کے. لیکن حضور سرکار دی اصل زیارت اصل شکل شریف دے اندر یہ بھائی انہاں دا ہی خاصہ کر گئے نے بول دے نہیں جی. لو میرے دوستو اگرچہ اللہ سب سے ایک بہترین فتویٰ جو ہم جیسے سنیوں کے لیے کافی ہے اگرچہ یہ پہلے آپ سن چکے ہوں گے پڑھ چکے ہوں گے لیکن اس کی اصل سند جو ہے نا وہ ظاہر کرنا چاہتا ہوں. امام ابو توبہ ربیع بن نافع حلبی 241 ہجری میں ان کی وفات ہے. آپ فرماتے ہیں معاویہ تو
ستر لاصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاذا کشف الرجل الستر اجترا على ما وراءه. محدث ابن عساکر دی دمشق البدایہ والنہایہ دا. معاویہ حضور دے صحابہ دے اگے سمجھے پردہ ہے جڑا اس پردے نو چکے گا، یعنی کیا مطلب، اس دے خلاف کوئی زبان کھولے گا تے بعد والیاں دوسریاں دے اوتے زبان کھولن دی جرت اودے وچ پیدا ہو جانی، پھر لگا جائے گا تے لگا جائے گا تے لگا جائے گا، پھر صاحب صدیق اکبر تک پہنچے گا، صدیق تو پھر رسول تک پہنچے گا، پھر جتھے مرضی جا کھلوے پاؤں. اس واسطے سنی وہی ہے جڑا اے پردہ چکن دی کوشش کردا ہی بول دے نہیں جی. فَإِذَا كَشَفَ الرَّجُلُ السِّتْرَ اجْتَرَى عَلَى مَا وَرَاءَهُ. یہ پردہ نہ چکو. کئی کہندے نے حضرت معاویہ سرحد نے، سرحد صحابہ ہیں، تو انہاں فرمایا ہے پردہ جڑا چک لے گا اگاں زبان کھول لے گا. اور واقعی یہ ساڈا تجربہ ہے، ایمان نال مشاہدہ جڑا ایتھے تک بولدا ہے، کیونکہ حضرت معاویہ نے پھر حضرت عثمان نے حکومت سارے شام دی دتی سی، پھر اندر آنا شروع ہو جانا. اس کا مطلب ہے عثمان نے جی کوئی گل ہے. پھر حضرت عمر نے، کیونکہ پہلا سب تو پہلا دمشق انہاں سپرد کیتا سی انہاں دے، پھر آکھنا پینا ہے عمر بھی اندروں کوڑا سی. پھر حضرت عمر نو ابو بکر نے چنیا سی، ہاتھ کھڑا کر کے فرمایا اے خلیفہ ہے. ہن آکھنا پینا ابو بکر بھی اندروں کوڑا سی تاں چڑیا سو. تے پھر نبی پاک نے اشارے دیتے نے ابو بکر دے، ہن حضور نو زبان درازی دا نشانہ. آخر لعنتاں پہ جانیاں نے ہر پاسوں، نہ ادھر کا نہ ادھر کا. اس واسطے اماماں نے آخری گل کر دیتی. انہاں آکھیا جدوں بھی جے خیر چاہندے جے تے اپنے آپ نو ادب وچ رکھنا چاہندے جے تے حضرت معاویہ کے خلاف سوچنے اور ان کے خلاف بولنے کی جرت نہ کرنا، ورنہ لگے جاؤ گے. اس تو بعد میں ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا کچھ بولوں. باقی اگر کوئی مینو الزام دے کہ اے حضرت علی دے پھٹے ایک بار نہیں 1000 بار ہن اگ میدان وچ نکلا تینو پتہ نہیں تو کدے نال کھین لگا ہے. حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ جتھے چشتی دا پیر آ جائے گا، جے پوچھل نکل جائے تو پھر آ بالیں تو بالیں گل کرنے والی. ہاں گو تے گو دا میدان. میں بھی روزانہ پورا ملک پھرنا ہے، میں کتے کتے جانا انشاءاللہ الرحمن. میں ثابت کراں گا اماماں دے اقوال نال، میں ثابت کر دیتا کہ ایسا بندہ کون ہے. کوئی بھی مینو ثابت کرے مولا علی تے مولا علی رہے، توبہ 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 او ظالمہ. تو کسے چھوٹے تو چھوٹے صحابی دے درد کتے دا بھی مینوں بے ادب ثابت کر دے، میں نک بڑا تون وڑ دے میری گل کرنے والی. اور جھوٹ بول کے لوگوں نے آخنا جناب فلان جی وہ خبردار. وہی تو ہے جی تسی جسل تھوڑا جا تے تو سختی آئے تو نال ہی کہنے لگ پہ جی نہیں جی میں کچھ بھی نہیں آخیا. اللہ دے حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ اساں جتھے کھلوتے اگلیاں دے موتر سک گئے نے اور ہن بھی جتھے کھلواں گے پیشاب سک جائے گا. انہاں دی ایسی دی تیسی اللہ دے فضل و کرم نال یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں. کوئی کر کے بخاوے چیز دے خلاف نہ چیز نہیں موضوع لایا ہے نا، کسی نے آپ بول کے بخاوے. اس تو زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. انہاں ہی الفاظ دے اختتام کرنا کہ اللہ دے فضل نال یہ نہیں
کہ میں کسی نو گستاخ کہہ کے پھر آکھاں گا میں واپس لینا، میں توبہ کرنا، میں فلان کر، توبہ 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 توبہ، ایک بار تو اترنی ہے کہ بار بار اترنی؟ وہی چوہے ہون گے جڑے گاڈاں وچ رہندے نے حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ مینوں 30 سال ہو گئے نے، وہ میرے کچھ چ نکلے نے، مینوں 30 سال ہو گئے نے اس میدان وچ بولدے ہیں، حالے بھی رڑے میدان وچ لگے پھرنے آ، کسی بھائی دے لال نو آگ ساڈے سامنے آ گئے چٹ لگے پھرنے، پرواہ کوئی نہیں، مینوں باڈی گارڈ دا خیال ہی نہیں ہوندا۔ اعلی حضرت عظیم البرکت کا فتویٰ سنا کے مور لا دینا۔ فتح رضویہ شریف کراچی مکتبہ غوثیہ دا چھپیا، جلد نمبر 18، کتاب العقائد والکلام، صفحہ نمبر 68۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں یہ ہیں وہ کہ صحابہ کی لغزشوں پر گرفت کریں گے، ولہذا علامہ شہاب خفاجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نسیم الریاض شرح شفا امام قاضی عیاض میں فرمایا وَمَن يَكُنْ يَطْعَنُ فِي مُعَاوِيَةَ فَذَلِكَ كَلْبٌ مِّن كِلَابِ الْحَاوِيَةِ، جو امیر معاویہ پر طعن کرے وہ جہنم کے کتوں سے ایک کتا ہے۔ روڑا ہی موک گیا جنہوں اعلی حضرت بریلوی کہہ دینے جہنمی کتیاں وچوں ایک کتا، بول دے نہیں، مور لگ گئی۔ فی الزوایا خفایا لا ارفع الستر عنها فی هذا المقام لكل مقام مقال ولكل مقال مقام۔ آخر دعوانا الحمد لله۔